अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 25 सूरत ज़ुख़रफ़ की आयत नंबर 1 ता 15 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और शान नज़ूल पढ़ने की शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। वइन्नहु फ़ी उम्मिल किताबि लदैना लअलिय्युन हकीम। अफ़नदरिबु अन्कुमुज़ ज़िक्र सफ़हन अन कुन्तुम क़ौमम मुस्रिफ़ीन। वकम अरसलना मिन नबिय्यिन फ़िल अव्वलीन वमा यातीहिम मिन नबिय्यिन इल्ला कानू बिही यस्ताज़िऊन। फ़अहलकना अशद्द मिनहुम बत्शन वमदवा मसलुल अव्वलीन। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम। लयक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीमुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदन वजअल लकुम फ़ीहा सुबुलन लअल्लकुम तहतदून। वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन बिक़दरिन फ़अन्शरना बिही बल्दतम मैता कज़ालिक तुख़रजून। वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा वजअल लकुम मिनल फ़ुल्कि वल अनआमि मा तरकबून लितस्तवू अला ज़ुहूरिही सुम्मा तज़्कुरू निअमत रब्बिकुम इज़स्तवैतुम अलैहि
وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورہ زخرف مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 89 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو، اور بے شک وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ضرور بلندی و حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو، اور ہم نے کتنی ہی غیب بتانے والے یعنی کہ نبی اگلوں میں بھیجے، اور ان کے پاس جو غیب بتانے والا نبی آیا اس کی ہنسی ہی بنایا کیے، تو ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے، اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے۔ ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے، اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، تو ضرور کہیں گے انہیں بنایا اس عزت والے علم والے نے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے کہ تم راہ پاؤ، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے، تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے سب جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں سے سواریاں بنائیں کہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو، اور یوں کہو پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا، اور یہ ہمارے قابو کی نہ تھی، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا ٹھہرایا، بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔ وزیر ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے سورہ زخرف کی تفسیر شروع سے۔ سورہ زخرف مکیہ ہے۔ اس صورت میں 7 رکوع، 89 آیتیں اور 3400 حروف ہیں، یعنی قرآن پاک کی جس نے ہدایت و ضلالت کی راہیں جدا جدا اور واضح کر دیں، اور امت کے تمام شرعی ضروریات کو بیان فرما دیا۔ اس کے معنی و احکام کو اصل کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، قرآن کریم اس میں ثبت ہے، یعنی تمہارے کفر میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے کیا ہم تمہیں محمل چھوڑ دیں اور تمہاری طرف سے وہی قرآن کا رخ پھیر دیں، اور تمہیں امر و نہی کچھ نہ کریں، معنی یہ ہے کہ ہم ایسا نہ کریں گے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ قرآن پاک اٹھا لیا جاتا اس وقت جب کہ اس امت کے پہلے لوگوں نے اس سے اعراض کیا تھا تو وہ سب ہلاک ہو جاتے، لیکن اس نے اپنی رحمت و کرم سے اس قرآن کا نزول جاری رکھا، جیسے کہ آپ کی قوم کے لوگ کرتے ہیں۔ کفار کا قدیم سے یہ معمول چلا آیا ہے، اور ہر طرح کا زور و قوت رکھتے تھے۔ آپ کی امت کے لوگ جو پہلے کفار کی چال چلتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کا بھی وہی انجام نہ ہو جو ان کا ہوا کہ ذلت و رسوائی کی عقوبتوں سے ہلاک کیے گئے، یعنی مشرکین سے، یعنی اقرار کریں گے کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور یہ بھی اقرار کریں گے کہ وہ عزت و علم والا ہے، باوجود اس اقرار کے کہ بعث کا انکار کیا۔ کیسی انتہا کی جہالت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اظہار قدرت کے لیے اپنی مصنوعات کا ذکر فرماتا ہے اور اپنے اوصاف و شان کا اظہار کرتا ہے
سفروں میں اپنے منازل و مقاصد کی طرف تمہاری حاجتوں کی قدر نہ اتنا کم کر کے تمہاری حاجتوں کی قدر نہ اتنا کم کہ اس سے تمہاری حاجتیں پوری نہ ہوں، نہ اتنا زیادہ کہ قوم نوح کی طرح تمہیں ہلاک کر دے۔ اپنی قبروں سے زندہ کر کے، یعنی تمام اصناف و انواع کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرد ہے، ضد اور ند اور زوجیت سے منزہ پاک ہے، اس کے سوا خلق میں جو ہے زوج ہے۔ خشکی اور تری کے سفر میں آخرکار مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو اپنے ناکا پر سوار ہوتے وقت پہلے الحمدللہ پڑھتے، پھر سبحان اللہ اور اللہ اکبر، یہ سب تین بار، پھر یہ آیت پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور اس کے بعد اور دعائیں پڑھتے۔ اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی میں سوار ہوتے تو فرماتے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یعنی کفار نے اس اقرار کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا خالق ہے، یہ ستم کیا کہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتایا، اور اولاد صاحب اولاد کا جز ہوتی ہے۔ ظالموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جزو قرار دیا، کیسا عظیم جرم ہے، جو ایسی باتوں کا قائل ہے اس کا کفر ظاہر ہے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام مزید ناظرین سے یہ صدا ہے کہ رمضان شریف کے صدقے، قرآن پاک کے صدقے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ضرور اس پروگرام کو ضرور خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں، عزیزوں، اقارب ضرور کے ساتھ اس پروگرام کو شیئر کریں، یوٹیوب کے چینل کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔